سید ندیم رضا سرور کو آسٹریلیا میں لانگ ٹائم سروس ایوارڈ دیا گیا۔ پاکستان کے شہرہ آفاق نعات خواں، منقبت خواں، نوا خواں، ترانہ گو، شاعر اہل بیت سید ندیم رضا سرور کو اعزاز میں آسٹریلیا کے شہر برسبین میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ عید الفطر کے بعد عید ایوارڈ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد کوئنسلینڈ میں سماجی، معاشرتی اور مذہبی خدمات کو انجام دینے والے افراد کو اور اداروں کی خدمت کے اعتراف میں ان کو اپنا عید ایوارڈ سے نوازا گیا۔ عالمی شہرت یافتہ نوا خواں جناب ندیم رضا سرور اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ جناب ندیم رضا سرور اس تقریب کے لیے خصوصی طور پر سڈنی سے تشریف لائے۔ اس تقریب کے مختلف کیٹیگریز میں ایوارڈ دیے گئے۔ تقریب میں جب ندیم رضا سرور پنڈال میں تشریف لائے تو تمام شرکاء نے ان کا کھڑے ہو کر استقبال کیا اور آسٹریلیا کے اسسٹنٹ منسٹر فار ملٹی کلچر جناب سینٹر پال اسکار اور میئر جناب جان ریون نے ان کے میزبان کے طور پر خوش آمدید کہا۔ اس عید ایوارڈ کی تقریب کے اہتمام آسٹریلین پاکستانی نیشنل ایسوسی ایشن (SBS) کے تعاون سے کیا تھا۔ جناب ندیم رضا سرور کو جب ڈائس پر بلایا گیا تو ممبر آف پارلیمنٹ، سینیٹرز، کونسل اور میئر نے آپ کا کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ یہ منظر دیکھ کر کئی پاکستانیوں کی آنکھ بھر آئی۔ یہ استقبال دراصل جناب ندیم رضا سرور کی 45 سالہ پرخلوص اور انتھک محنت کا اعتراف تھا، جب انہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام اور 2013 کے بعد آسٹریلیا میں مقیم ہونے کے بعد آسٹریلیا اور پاکستان کی نمائندگی کی۔ مذہبی ہم آہنگی، معاشرتی مسائل، نوجوانوں کے مسائل کے پروجیکٹ پر اپنی شاعری اور روحانی گفتگو کے ذریعے عالم انسانیت کے اوپر مسلسل بہترین اور مؤثر پیغام کو ہمیشہ جاری رکھا۔ اس تقریب کی خاص بات یہ تھی کہ تمام ایوارڈ جیتنے والے افراد کو سینیٹرز، ممبر آف پارلیمنٹ نے ایوارڈ دیے، جبکہ سینیٹر جناب پال اسکار، میئر جان ریون، ممبر آف پارلیمنٹ جناب رویس پاور اور پیٹر ریسو کو ان کی خدمات پر اپنا عید ایوارڈ جناب ندیم رضا سرور نے دیا، جو کہ بحیثیت پاکستانی کے بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس تقریب میں ان کی پذیرائی دیکھ کر یوں لگا کہ نہ صرف پاکستان میں ہی بلکہ پوری دنیا بھر میں ان کے فن کی قدردان موجود ہیں۔ پنڈال میں موجود ہر شخص ان کی تعریف اور ان کے ساتھ تصویر بنانے کو اپنا اعزاز جان رہے تھے۔ افغانستان، ہندوستان، سری لنکا کے اعزاز ہائی کمیشن یا فجی اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے غیر مسلم ہوں، سب ان کے شیدائی نظر آئے۔ چکوال: سینئر صحافی عوامی پریس کلب کے جنرل سیکرٹری آصف علی نیک کے پاس ان کے کزن کی وفات پر عوامی پریس کلب چکوال کے عہدیداران اور دیگر صحافیوں اور سماجی شخصیت کے اظہار تعزیت۔ جمعہ کی شام چیئرمین عوامی پریس کلب ضلع چکوال کی قیادت میں عوامی پریس کلب کے عہدیداران نے سینئر صحافی اور جنرل سیکرٹری عوامی پریس کلب آصف علی نیک کے کزن سید مخدومی کی ناگوانی وفات پر اظہار تعزیت کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ عوامی پریس کلب کی تعزیت کرنے والے عہدیداران میں ممتاز احمد راجپوت، وائس چیئرمین عوامی پریس کلب، منور حسین سلیم جوائنٹ سیکرٹری عوامی پریس کلب، ابرار حسین بھٹی ڈپٹی فنانس سیکرٹری شامل تھے اور سچ ٹی وی چینل کے بیورو چیف راجہ ثاقب، تنویر مظفر چکوال نے بھی ڈڈیال آ کر آصف علی نیک کے گھر میں اظہار تعزیت کیا اور فاتحہ خوانی کی، جبکہ صدر انجمن پٹواریاں چکوال سفیر حسین ماجد، ٹھیکیدار شبیر حسین اور ایڈوکیٹ نصیر جعفری بھی شامل تھے۔ آصف علی نیک کے کزن سید مخدومی چند روز قبل دل کا دورہ پڑنے سے خانپور میں انتقال کر گئے تھے۔ گزشتہ چند روز سے آصف علی نیک کے پاس سیاسی اور سماجی شخصیت اور صحافتی حلقوں کی آمد اور تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ منڈی بہاؤدین: باراتیوں کی بس تھریشر مشین کو بچاتے ہوئے الٹ گئی، ایک شخص جہاں بھاگ، دولہا دلہن سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ بارات شکر گھر سے واپس جا رہی تھی، ایک باراتی موقع پر جہاں بھاگ جبکہ دولہا دلہن، خواتین اور بچوں سمیت 10 باراتی زخمی ہو گئے، جن میں سے 4 کی حالت تفتیشناک بتائی جا رہی ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق باراتیوں کی بس شکر گھر سے واپس سرگودا جا رہی تھی۔ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث اور تھریشر مشین کو بچاتے ہوئے پیش آیا۔